لبنان کا یہ چھوٹا سا قصبہ اندازاً 30,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ مختصر آبادی پچھلے 15 ماہ سے شام میں جاری فسادات کے باعث بے گھر ہونے والے 5,000 افراد کی میزبانی کر رہی ہے۔ یہاں 2 ہفتے پہلے پہنچنے والے زیاد العلی نے اپنا چہرہ ڈھانپ کر ہم سے بات کی۔ اس کی وجہ ان کے مطابق شام میں پیچھے رہ جانے والے رشتہ داروں کی سلامتی خطرے میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ زیاد نے ہمیں بتایا کہ شامی فوج نے ہومس کے شہر میں واقع ان کے علاقے میں بمباری کی۔ یہ لوگ ہمیں امداد دے رہے ہیں، چاول، دال، کوکنگ آئل، مکھن، ٹوتھ پیسٹ، بستر وغیرہ۔ قصبے کے میئر نے بتایا کہ شروع میں یہاں کے شہریوں نے خود ان مہاجرین کو ضروریات زندگی اور یہاں تک کہ رقم تک مہیا کی۔ بین الاقوامی امداد پہنچنے کے بعد سے ان کا آفس اس امداد کی تقسیم کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ ہم اقوام متحدہ کی ان لوگوں تک پہنچنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ہم وہ کنیکشن ہیں جس کے ذریعے ڈونرز مہاجرین کی ضروریات کو سمجھتے ہیں۔ کچھ ہی دور یہ چھوٹی سی جھونپڑی چند دوسرے خاندانوں سمیت ایک 33 سالہ خاتون اور اس کے 4 بچوں کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ یہ جھونپڑی ان مہاجرین کو علاقے کے ہی ایک رہائشی نے دی ہے۔ انہوں نے تمام گھروں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرے بھائیوں، کزنز، پڑوسیوں، بوڑھوں اور بچوں کو گھر سے نکال کر ایک ٹرک میں ڈالا اور اسے بم سے اڑا دیا۔ وسام تعریف ریفیوجیز کے لیے کام کرنے والی انسانی حقوق کی ایک تنظیم آواز کے اس علاقے میں ہیڈ ہیں۔ ان کے مطابق شامی فوج نے اپوزیشن کے علاقوں میں بستیوں کی بستیاں تباہ کر ڈالی ہیں۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ حملے دہشت گرد کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ان کے علاقوں اور شہروں سے بے دخل کرنے کا ایک جیسا پیٹرن نظر آیا ہے، اور ایسا غلطی سے نہیں ہو گیا بلکہ اسٹیٹ پالیسی ہے۔ وسام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شام کے اندر 10 لاکھ سے زائد افراد بے دخل ہوئے ہیں، جہاں امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں زیادہ تر شامی مہاجرین صرف حکومت کی تبدیلی کی صورت میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اسکاٹ باب کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔